جنگ یمامہ جب ہوئی تو جنگ یمامہ کے اندر 700 صحابہ اکرام شہید ہوئے. یہ اچھی خاصی تعداد ہے. حالات ابھی خراب چل رہے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی پردہ فرمایا ہے. کئی لوگ اسلام سے پھر چکے ہیں، مرتد ہو چکے ہیں، کافروں کے ساتھ مل گئے. حالات بڑے خراب تھے اور اسی اثنا میں جنگ یمامہ ہوئی کہ جس میں مسلمانوں کو شدید ترین نقصان اٹھانا پڑا. 700 صحابہ اکرام شہید ہو گئے. وہ 700 صحابہ اکرام کہ جو حافظ قرآن تھے. بہت بڑا نقصان ہے یہ. اس زمانے میں اتنے لوگ حافظ تھوڑی ہوا کرتے تھے. اور دوسرا معاملہ یہ بھی تھا کہ اس لیے بھی حافظ نہیں تھے کہ باقاعدہ کتابی صورت میں قرآن مجید کسی کے پاس اویلیبل نہیں تھا. فلاں صاحب کے پاس سورہ بقرہ تو فلاں صاحب کے پاس سورہ آل عمران، فلاں صاحب کے پاس سورہ نساء. سب کے پاس قرآن بٹا ہوا تھا، کتابی صورت میں اویلیبل نہیں تھا. اور ایسی صورت میں حافظ قرآن کا ملنا کتنا مشکل کام ہے. ختم نبوت کے حوالے سے یہ جنگ ہوئی ہے کہ جس کو ہم جنگ یمامہ کہتے ہیں. اس جنگ کو عام جنگ تصور نہیں کیجئے گا. حضور کے خاتم النبیین ہونے پر یہ جنگ ہوئی ہے. 700 صحابہ کرام شہید ہوئے. اور جب جنگ یمامہ میں 700 صحابہ کرام شہید ہوئے نا، تو جنگ ختم ہونے کے بعد مسیلمہ ابن کذاب تو مارا گیا تھا، ٹھیک ہے، وہ ختم ہو گیا تھا. جب جنگ ہو گئی تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب صدیق اکبر سے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، یا امیر المؤمنین، آپ کو ابھی پتہ چلا کہ 700 صحابہ کرام کہ جو حافظ قرآن تھے وہ شہید ہوئے. تو آپ ایسا کریں کہ قرآن کو جمع کر کے ایک کتابی صورت میں اسے لے کر آئیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمانے لگے کہ عمر، آپ مجھے اس کام کرنے کا مشورہ دے رہے ہیں کہ جو رسول اللہ نے نہیں کیا. جو کام حضور کے زمانے میں نہیں تھا اس کام کو کرنے کا مشورہ آپ دے رہے ہیں. اگر حضور چاہتے تو اپنی مبارک زندگی میں قرآن کو کتابی صورت میں جمع کر لیتے. تو جو کام رسول اللہ نے نہیں کیا ابو بکر کیسے کر سکتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، یا امیر المؤمنین، بھلے یہ کام حضور نے نہ کیا ہو لیکن اللہ کی قسم اس کام میں خیر ضرور ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ سمجھ بوجھ کا آپ اندازہ لگائیں. ایک صحابی دوسرے صحابی کو خیر کا کام کرنے کا مشورہ دے رہا. اس سے پتہ یہ چلا کہ جو کام مروجہ انداز کے ساتھ رسول اللہ کے زمانے میں نہ ہو، بعد میں اس کام کو جاری کیا گیا. اگر اس کام میں خیر ہے تو اس کام کو جاری کرنا اور ایجاد کرنا باقاعدہ جائز قرار دیا گیا. یہ بہت بڑی دلیل ہے. 12ویں کرنا، 11ویں کرنا، میلاد کرنا، یہ جتنے نت نئے قسم کے کام ہیں نا جو مروجہ انداز کے ساتھ حضور کے زمانے میں باقاعدہ نہیں ہوتے تھے، باقاعدہ نہیں ہوتے تھے، مگر یہ والے سارے کام کرنے میں خیر ضرور ہے. اس کام کے ذریعے سے لوگ علم دین حاصل کرتے ہیں، قرآن و حدیث کا علم سیکھتے ہیں، اپنا عشق رسول بڑھاتے ہیں، تو خیر کے معاملات ہو گئے نا. تو یہ ساری دلیل سکھانے والے شیخین صحابہ کرام ہیں، یعنی کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ.